حال ہی میں بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی نے لکشدویپ کے دورے کی خوبصورت تصاویر سوشل میڈیا پر شائع کی تو بھارت کے پڑوسی ملک مالدیپ کے اندر طوفان برپا ہو گیا۔ مالدیپ کے تمام وزراء نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف ٹویٹس کیے اور ان تصاویر کو اپنی ٹورزم انڈسٹری کے خلاف سمجھا۔ حالانکہ نریندر مودی کا واحد مقصد اپنے ملک کے اندر ٹورزم کو پروموٹ کرنا تھا۔ مالدیپ اور لکشدویپ دونوں اپنی جادوئی خوبصورتی میں بہت ہی نمایاں جزیرے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دونوں جزیروں کا آپ کے سامنے کمپیریزن رکھیں گے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو آنے والا اپنا ٹور ویکیشن پلان کرنے میں آسانی رہے گی۔ کسی بھی علاقے کا ٹور کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی جیوگرافی اور لوکیشن کے متعلق جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دونوں علاقوں کی لوکیشن اور جیوگرافی کیا ہے۔ لکشدویپ 36 کورل آئی لینڈز پر مشتمل ہے اور یہ بھارت میں عریبین سی کے ساؤتھ ویسٹرن ساحل پر واقع ہے اور اس کا دارالحکومت کاورتی ہے۔ یہ آئی لینڈز 32 اسکوائر کلومیٹرز تک پھیلے ہوئے ہیں، جبکہ مالدیپ انڈین اوشن میں موجود 1000 کورل آئی لینڈز پر مشتمل ہے۔ یہ سری لنکا اور انڈیا کے ساؤتھ ویسٹ میں واقع ہے، جو کہ 298 اسکوائر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اور اس کا دارالحکومت مالے ہے۔ ٹور لوکیشن ڈیسائیڈ کرنے کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ اس علاقے کی بجٹ پلاننگ کرنی ہوتی ہے، جس کی مدد سے آپ وہاں پر ٹور ڈیز کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ مالدیپ کے ٹور کی اگر ایوریج بجٹ کی بات کی جائے تو یہ $110 پر ہیڈ ایک دن کا بنتا ہے، جبکہ لکشدویپ میں یہی بجٹ $60 ایک دن کے حساب سے آ جاتا ہے، جو کہ مالدیپ کے بجٹ کا آدھا ہے۔ اس میں فلائٹ کے علاوہ سائٹ سینگ، اکوموڈیشن اور میل کے اخراجات شامل ہیں۔ اگر ٹور ڈیوریشن کی بات کی جائے تو مالدیپ چھوٹے بڑے 300 سے زیادہ جزائر پر مشتمل ہے، جن کو دیکھنے کے لیے اور وزٹ کرنے کے لیے کم از کم 10 دن کا ٹور پلان کرنا ضروری ہے، جبکہ لکشدویپ 36 جزائر پر مشتمل ہے اور ان کو دیکھنے اور وزٹ کرنے کے لیے 5 سے 6 دن کا ٹور سب سے بہتر رہتا ہے۔ اب دونوں علاقوں کی ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ جب مالدیپ کے ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر زیادہ تر ٹرانسپورٹیشن سائیکلوں اور بائکس کے ذریعے ہوتی ہے۔ ٹورسٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، ایک جزیرہ گھومنے کے لیے سائیکلوں اور بائکس کا استعمال کرتے ہیں اور یہ سہولت ہر ریزورٹ اور گیسٹ ہاؤس پر آسانی سے دستیاب ہوتی ہے، جبکہ ایک آئی لینڈ سے دوسرے آئی لینڈ تک جانے کے لیے فیریز اور سپیڈ بوٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس لکشدویپ میں ٹرانسپورٹیشن کا واحد ذریعہ بحری جہاز ہی ہے، کیونکہ یہاں پر کنیکٹیوٹی روڈز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ زیادہ تر ٹرانسپورٹیشن بحری جہازوں، کشتیوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اب دونوں علاقوں کے چند خوبصورت مقامات کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب مالدیپ کی بات کی جائے تو مالدیپ کی سب سے خوبصورت ترین جگہ اس کا دارالحکومت مالے ہے اور یہ آپ کا مالدیپ کے اندر پہلا قدم بھی ہے، کیونکہ یہی مالدیپ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ موجود ہے۔ یہ تاریخی شہر رنگین فن تعمیر، ایک بڑی اسلامک مسجد اور دوستانہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں پر بہت سارے قابل ذکر بیچز موجود ہیں اور ان بیچز پر آپ مختلف واٹر سپورٹس انجوائے کر سکتے ہیں۔ مالدیپ کا دوسرا خوبصورت مقام مافوشی آئی لینڈ ہے۔ یہ آئی لینڈ مافوشی جیل کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہاں پر لوگ سنارکلنگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سن ٹیننگ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ مالدیپ کے خوبصورت مقامات میں سے ایک اور آئی لینڈ ہتھاتو آئی لینڈ ہے، جو کہ ادو شہر میں واقع ہے۔ یہ جزیرہ 5.3 اسکوائر مائلز تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں پر بہت سے نیچرل ریسورسز جیسا کہ ادو نیچر پارک اور ایدھی گلی قلعے پائے جاتے ہیں۔ لکشدویپ کے خوبصورت جزیروں کی بات کی جائے تو سب سے پہلا نام ذہن میں مینیکوائے آئی لینڈ کا آتا ہے۔ یہ ایک ایسا آئی لینڈ ہے جس پر بے شمار جھیلیں پائی جاتی ہیں، جو اس کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ لکشدویپ کا دوسرا خوبصورت جزیرہ اس کا دارالحکومت کاورتی ہے۔ اس شہر کو بے شمار جھیلوں نے گھیر رکھا ہے، جہاں پر سکوبا ڈائیونگ کے بہت سارے مواقع میسر ہیں، جو آپ کے دن کو مزید بہتر بنا دیتے ہیں۔ اگر ویدر کنڈیشنز کی بات کی جائے تو دونوں آئی لینڈ ایک ہی ویدر کنڈیشن یعنی کہ ٹراپیکل ویدر کنڈیشنز کے انڈر آتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر ٹمپریچر اوسطاً پورا سال 20 ڈگری سینٹی گریڈ سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہی رہتا ہے۔ اسی لیے مالدیپ کو وزٹ کرنے کا سب سے بہترین ٹائم نومبر سے اپریل کے درمیان ہے، جبکہ لکشدویپ کو وزٹ کرنے کا سب سے بہتر ٹائم اکتوبر سے مئی کے درمیان۔ لکشدویپ سیاحوں کے لیے ایک نئی ٹور ڈیسٹینیشن ہے، لیکن ابھی تک ڈیولپنگ فیز میں سے ہے۔ یہاں پر کچی آبادیاں دیہات کا ثبوت دیتی ہیں،
اس کے برعکس مالدیپ بہت عرصہ پہلے سے سیاحوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ لکشدویپ اور مالدیپ اس بیٹل میں سے کوئی بھی کلیئر ونر ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ دونوں کے اپنے فوائد و نقصانات ہیں۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے کون سی ڈیسٹینیشن کا تعین کرتے ہیں۔